ملک میں جاری سیاسی اور معاشی تشنج اور اس دوران پاکستان تحریک انصاف کا لانگ مارچ، اور یہ لانگ مارچ جو کئی روز جاری رہے گا، اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف، اس کے سربراہ عمران خان اس کو ایک فیصلہ کن لانگ مارچ بنانا چاہتے ہیں۔ حکومت کو پلٹنا اس کا مقصد نہیں ہے، ہدف اس کا ہے کہ حکومت کو پہ پریشر ڈالا جائے کہ وہ انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کرے۔ اس پر بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے ممتاز سینئر رہنما جناب شفقت محمود۔ بہت بہت شکریہ شفقت محمود صاحب۔ پہلے تو یہ سمجھائیے گا کہ یہ کئی روز پر محیط کیوں رکھا آپ نے لانگ مارچ؟ اسلام آباد جانا تھا، 2-3 دن میں آپ پہنچ سکتے تھے، مگر یہ کیوں یہ اس کو جو ہے 8-9 روز تک پھیلایا گیا، پھر نہ جانے کتنے دن اسلام آباد میں بھی لگیں گے؟ کہ سارے پاکستان کی عوام جو ہیں وہ یک زبان ہو کے چاہ رہے ہیں کہ اس امپورٹڈ حکومت کو ختم کیا جائے اور الیکشن ہو۔ اور یہ جو خان صاحب نے روٹ تلاش کیا ہے، جس روٹ پہ ہم جا رہے ہیں، یہ آپ سمجھیں کہ رورل اربن پاکستان جو ہے، پنجاب جو ہے، اس کی آواز سنانے کے لیے اور اس کی آواز کو شامل کرنے کے لیے یہ روٹ استعمال کیا گیا۔ اور یہ بھی ہے کہ اس کے دوران اگر ان کو عقل آ جائے اور یہ سمجھ جائیں کہ بجائے اس کے عوام کا غیظ و غضب کو فیس کرنے کے بجائے اگر وہ الیکشن کے اوپر اگری کر جائیں تو پھر معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ تو یہ اس میں ملٹیپل نائٹس جو ہیں وہ بھی اس میں بھی پڑاؤ ہوگا کہ تقریباً مغرب کے بعد یہ رک جایا کرے گا، پھر رات بسر کرے گا اور پھر اگلے دن سے اس کا پھر آغاز ہوگا؟ اور کیا آئیڈیا کیا ہے کہ متعلقہ شہر کے لوگ جو ہیں وہ اس میں شامل ہوا کریں؟ یہ وہ ایسے ہے کہ آج جو مارچ تھا وہ زیادہ تر لاہور کے لوگوں کا تھا، اور اس میں شیخوپورہ، کاموں کی، مرید کے جو آگے مارچ کے جو راستے میں شہر آتے ہیں وہ اس میں شامل نہیں تھے۔ اب جب کل جائیں گے تو پھر وہ اس علاقے کے عوام، شیخوپورہ ڈسٹرکٹ کے اور مرید کے، کاموں کی کے، گجرانوالہ کا کچھ حصہ، تو وہ اس میں شامل ہوں گے۔ سو یہ مختلف لوگ جو ہے وہ روز مارچ میں شامل ہوں گے، وہی لوگ نہیں ہوں گے جو کہ آج ساتھ تھے۔ تو شفقت صاحب، آج خان صاحب نے کہا ہے کہ مقصد اس کا حکومت گرانا نہیں ہے، تو مقصد اس کا حکومت کو مذاکرات پر دباؤ ڈالنا ہے، الیکشن کی تاریخ وغیرہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ لوگوں کے ذہن میں کیا ہے اس وقت؟ تو ایک کافی کیوس ہے ملک میں، اگر آپ دیکھیں سیلاب کے بعد جو صورتحال ہے، پھر اکنامک سچویشن جو ہے وہ کسی صورت میں بھی فوری الیکشن کے لیے تو فیزیبل نہیں ہے۔ کامران جی، سارے پاکستان کے عوام جو ہیں وہ ایک میسج دے رہے ہیں۔ وہ الیکشنز میں بھی میسج دیا، وہ جلسوں میں بھی میسج دیا، اور اس لانگ مارچ میں بھی لوگ میسج دے رہے ہیں، اور اس حکومت کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ یہ جب تک سیاسی بحران کا حل الیکشن کے ذریعے نہیں ہوتا، معاملات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے اس کا مقصد جو ہے وہ بڑا کلیئر ہے کہ عوام ساری ایک طرف ہے اور یہ جو ایک امپوزڈ امپورٹڈ حکومت ہے وہ ایک طرف ہے۔ تو اس کے لیے، اور بالکل عمران خان صاحب نے واضح طور پہ کہا کہ ہم کوئی حکومت کو گرانا نہیں چاہتے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ حکومت کو یہ اندازہ ہو کہ کہاں پہ وہ کھڑے ہیں، اور اس کے بعد وہ الیکشن کی طرف بڑھے اور اس میں مذاکرات بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ فرمائیے گا کہ وہ الیکشنز کی ڈیٹس جو ہیں وہ تو اس کی بات ہے نا، آپ کو تو الیکشن کمیشن پہ بھی اعتبار نہیں ہے، آپ نے کمپلیٹلی جو ہے وہ ڈسون کیا ہوا ہے چیف الیکشن کمشنر کو، ان کے خلاف ایک سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ریفرنس بھی فائل کر دیا ہے۔ تو یہ تو ایک بڑا ایکسٹینسو کام ہے نا، ایک نیا الیکشن کمیشن بنے، نئے چیف الیکشن کمشنر بنے، اس کے لیے گورنمنٹ اگری کرے، پھر اس کا ایک آئین میں طریقہ کار مقرر ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ آپ کا مطالبہ ہے اور اس کے ساتھ جو شرائط ہیں۔ ایک دفعہ یہ اصولی طور پہ طے ہو جائے کہ الیکشن کے لیے ہم سارے تیار ہیں، تو باقی معاملات جو ہیں وہ مل جل کے بڑی جلدی حل ہو سکتے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر جو ہے، اگر اس کا کردار آپ دیکھیں اوور دی لاسٹ اگر ایک سال میں اس کا کردار دیکھیں تو آپ یہ صاف ظاہر ہے کہ وہ ایک ٹارگٹ کر رہا ہے تحریک انصاف کو اور عمران خان کو، تو اس لیے اس کے آبویسلی اس کے تحت انتخاب ہونا جو ہے اس میں شکوک و شبہات ہوں گے۔ لیکن یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ایک دفعہ اصولی طور پہ یہ معاملہ طے ہو جائے
کے انتخاب کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، تو اس کے بعد یہ باقی معاملات جو ہے اس مذاکرات کے ذریعے سلجھائے جا سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے تو آپ کو پارلیمنٹ میں بھی جانا ہوگا نا پھر، کیونکہ پھر یہ اس میں قانون سازی ہے، یہ دوسرے یہ چیف الیکشن کمشنر ہے اور دوسرے چیزوں کو طے کرنے کے لیے تو باقاعدہ اس کا بیسٹ فورم تو پارلیمنٹ ہی ہوگا نا، وہاں لوٹنا پڑے گا آپ کو۔ یہ بات کی باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اصولی طور پہ حکومت جو ہے وہ اعلان کرے کہ الیکشن جو ہے وہ ہوگا، اور اس کے بعد پھر معاملات ہوں گے کہ کس طریقے سے اس کو ممکن بنانا ہے۔ اس کو ممکن بنانے کے لیے کلیئرلی الیکشن کمیشن جو ہے اس کی ریکانسٹیٹیوشن بھی ایک چیز ہے جو ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ باقی چیزیں بھی ہیں۔ تو یہ چیزیں بعد کی ہیں، پہلے ایک اصولی بات ہے کہ الیکشن کی طرف رضامندی اور ساری جماعتیں جو ہیں وہ اس کی طرف بڑھیں۔ تو اب تک جو کمیونیکیشن ہوئی ہے گورنمنٹ کے ساتھ، مختلف میٹنگز کی خبریں رہی ہیں، اور آبویسلی ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ بھی مذاکرات جو ہیں وہ کنفرم کیے ہیں خان صاحب نے، ملٹری لیڈرشپ نے بھی، تو کیا یہ اس سب میں مجموعے کے اندر کسی قسم کی کوئی موومنٹ فارورڈ ہوئی کہ چلے کوئی بڑا کوئی ایکسٹینسو ایگریمنٹ نہیں ہوا، کوئی اس قسم کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا، لیکن کیا کچھ چیزوں پہ، کوئی بیسک چیزوں پہ کوئی اتفاق رائے ہوا تھا؟ بنیادی بات یہ ہے کامران جی کہ یہ حکومت اور یہ جماعتیں جو ہیں، یہ سو کالڈ پی ڈی ایم، یہ اتنے گھبرائے ہوئے ہیں الیکشنز کے ریزلٹس دیکھ کے، اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ عوام ان کو کمپلیٹلی ریجیکٹ کر رہے ہیں، اور اگر انتخاب ہوگا تو اس میں کمپلیٹلی ریجیکٹ کریں گے، تو اس لیے وہ تو اس کی طرف آتے نہیں ہیں، اور وہ چاہتے ہیں جتنی دیر تک وہ طاقت سے چمٹے رہیں، اور یہ 8-10 مہینے کی بات ہے کیونکہ اگست میں تو ویسے اسمبلی کی مدت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن ان کو وہ ان کے مقاصد جو ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو انہوں نے اپنے جتنے بھی کیسز تھے وہ ختم کرا لیے۔ آپ نے دیکھا کہ نیب کو بالکل ہی ٹوتھ لیس کر دیا، اور شہباز شریف کے خلاف اوپن اینڈ شٹ کیسز جو تھے ان کو ختم کرا دیا۔ تو ایک تو یہ ہے، اور دوسرا وہ ان کے جو پرانے عادات ہیں لوٹ مار کے، اس کی طرف بھی بڑھیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ ان کو موقع نہیں ملے گا۔ اچھا یہ بتائیں، دوسری طرف جو ہے وہ جو ملٹری لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ حالات بہت زیادہ اس وقت خراب ہو رہے ہیں، اور پچھلے 24-48 گھنٹوں کے اندر اس حوالے سے کافی زیادہ جو ہے وہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہے، بہت ہی ایک گریو سی سچویشن نظر آئی ہے۔ لیڈرشپ آپ لوگوں کی وہ کتنی کنسرنڈ ہے، اور اس معاملے کو ڈائلیوٹ کرنا، اس کو ری بلڈ کرنا، یہ تو قوم کے لیے بڑا ضروری ہے۔ ظاہر ہے دونوں طرف سے تالی بچتی ہے، لیکن آپ لوگ خود اس سلسلے میں کوئی انیشیٹو لینا چاہتے ہیں، کچھ لیں گے کہ اس تاثر کو اور اس پورے ماحول کو سب سے پہلے تو اس کو برج کریں اور ان حالات کو میں بہتری آئے؟ آج عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں یہ واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ وہ ایسی کوئی چیز نہیں کہنا چاہتے جس سے فوج کو بحیثیت ادارہ جو ہے وہ نقصان پہنچے۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ میں محب وطن پاکستانی کی وجہ سے کہ حیثیت سے ایسی کوئی چیز نہیں کہنا چاہتا جس سے فوج کے ادارے کو نقصان ہو۔ اگر ایشوز کچھ لوگوں کے ساتھ ہیں تو وہ بالکل ہیں، بیکاز اگر آپ نے سینیٹر اعظم سواتی کی پریس کانفرنس سنی ہو تو جس طریقے سے اگر ایک سینیٹر جو ہے اس پہ تشدد کیا جائے اور وہ کہہ رہا ہے کہ فلاں شخص نے تشدد کیا ہے، تو یہ واقعی تشویش کی بات ہے، اور اس کا تدارک ہونا چاہیے۔ وہ تو تشویش کی بات ہے، لیکن مجموعی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے تو کچھ اقدامات کرنے ہوں گے نا۔ ایک سٹیپ آگے چلیں آپ، اور ظاہر ہے کہ دوسری طرف سے بھی چلیں، تو کیونکہ یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس کو کہ ملک افورڈ نہیں کر سکتا۔ میں نے اس لیے گزارش کی کہ آج خان صاحب نے اس کے بارے میں بڑے واضح طور پہ کہا، اور یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں جس کے بارے میں انہوں نے ذکر بھی کیا، اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ جو ایک اہم ادارہ ہے فوج جو ہے وہ پاکستان کی سلامتی کا ضامن ہے اور بہت ہی اعلیٰ ادارہ ہے، اور اس کے ساتھ ایسے کوئی ہمارے انسٹیٹیوشنل پرابلمز نہیں ہیں۔ اگر کچھ لوگوں کے ساتھ پرابلمز ہیں یا کوئی بات تو وہ اس کا ذکر خان صاحب نے کیا ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہم بالکل قطعاً ایسی کوئی چیز سچویشن نہیں چاہتے اور کہ جس میں
پاکستان کی سب سے بڑی جماعت جس میں عوام جس کے ساتھ ہیں، اور پاکستان کی ایک اعلیٰ ترین ادارہ جو ہے جو پاکستان کی سلامتی کے لیے دن رات کام کر رہا ہے، کہ ان کے آپس میں اختلافات اداراتی طور پہ۔ بہت بہت شکریہ جناب شفقت محمود ہمارے ساتھ موجود تھے۔